السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کی ملاقات پاکستان کے اور خصوصاً سندھ کے اور کراچی کی ایسی خاتون سے کروانا چاہتا ہوں جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کا فخر ہیں اور ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو لوگ چھوٹی عمر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، خیالوں میں پڑے رہتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور آگے کیسے بڑھیں۔ یہ خاتون جو کہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، لاڑکانہ سے، اور یہ کراچی میں کس طرح آئیں اور یہاں ریحان اللہ والا صاحب کے ہاں یہ کس طرح کی کورسز کر رہی ہیں، کیا سیکھ رہی ہیں اور آپ کو اور مجھے کیا میسیج اور کیا سکھا رہی ہیں، آج ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، آپ کا نام بتائیں۔ میرا نام نور جہاں ہے اور میں کراچی لاڑکانہ سندھ سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک۔ لاڑکانہ میں نے تعلیم حاصل کی اور اب میں کراچی میں رہتی ہوں، یہاں بھی نہیں، دور یہاں سے رہتی ہوں، لالو کھیت میں رہتی ہوں۔ اچھا، تو یہاں آپ کو ریحان اللہ والا انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کس نے بتایا یہ اسکول ہے اور یہاں پہ؟ سر میں ریحان سر کی ولاگس اکثر دیکھتی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے کسی بچی سے نا وہ انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے بات کری کہ بیٹا آپ اتنا ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ کب آگے بڑھیں گی؟ تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں اگر ایسا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کر سکوں اور میں بھی آگے بڑھ سکتی ہوں۔ تو یہ بات مجھے میرے دل کو لگ گئی اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح سے سر ریحان کے اسکول میں آؤں اور میں ان سے معلوم کروں کہ سر میں بھی سیکھ سکتی ہوں کیا۔ تو جب میں آئی تھی اس وقت تو میری ریحان سر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے جب آپ سے بات کی، سر ریحان سر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک تحفہ ہے، میری بہن ہیں آپ، لہٰذا آپ ہمارے لیے اگر آئی ہیں تو انشاءاللہ یہاں سیکھ جائیں گی۔ اچھا، مطلب آپ کے لیے وہ خاتون نے جو کہا، ان کی جو بات تھی، ریحان بھائی کی بات، اور ان کی بات آپ کے دل کو لگی کہ یار آپ کی والدین کب سیکھیں گے، وہ کب آگے بڑھیں گے۔ تو اب آپ بتائیں آپ کی ایج وغیرہ اگر آپ بتانا چاہیں۔ میری عمر جو ہے 61 ایئر ہے۔ 61 ایئر، اوکے۔ تو اس ایج میں میں نے سنا ہے آپ کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ بھی سلسلہ جو ہے نا معاملات، آپ کے بچے وغیرہ بھی نہیں ہیں؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں۔ اچھا جی، میری شادی ہوئی تھی اور لاڑکانہ میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کہ شادی وہ ختم ہو گئی اور میں ڈیوٹی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی۔ اچھا، آپ نوکری بھی جی، کرتے ہیں؟ میں نے پی ٹی سی ایل میں کام کیا ہے، جاب کی ہے میں نے، اور پینشن بھی حاصل کرتی ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے زیادہ دیر جاب نہیں کی۔ میں 10 سال کے بعد میں نے فوراً گولڈن شیک ہینڈ آیا تھا تو اس وقت میں نے گولڈن شیک ہینڈ لے لیا تھا فرسٹ ٹائم جب آیا تھا۔ تو جب سے میں پینشن پہ ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے ویلفیئر بھی چلائی تھی، ویلفیئر میں میں نے کام کیا اور کچھ یہاں پر مسئلے مسائل ہیں کراچی کے اندر کہ لوگوں کو گھر کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لوگ دور دراز سے بھی آ کے یہاں پہ بستے ہیں اور یہاں کے اپنے جو رہائشی ہیں ان کی بھی ظاہر اولادیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو کراچی کا جو ایریا ہے نا وہ جو چھوٹا ہے لیکن رہائش کے اعتبار سے لوگ زیادہ ہیں یہاں پر، جس کی وجہ سے رہائش کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں وہاں پر رہتی تھی، کیا نام ہے اس کا، مہران ٹاؤن میں، تو وہاں پر اکثر پولیس والے آ کے نا لوگوں کے گھر خالی کراتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ویلفیئر چلائی تھی۔ اچھا، مطلب ان کے اگینسٹ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے نا یہ مسائل جو پولیس ادا کرتی ہے وہ لوگوں کے قبضہ والے مکان تھے یا ویسے عام لوگوں؟ نہیں، ہم نے تو خیر خریدے تھے، لوگوں نے بھی خریدے تھے، لیکن جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہ ان کا مسئلہ ہے۔ گیلی اور سوکھی لکڑی جو ہے نا ساتھ۔ اچھا، تو آپ کی اردو ماشاءاللہ بڑی صاف ہے، آپ ہیں انٹیریئر سندھ سے ماشاءاللہ، یہ کیسے؟ جی ہاں، میرے والدین مہاجر تھے، ہیں تو پاکستان کے لیکن ہمیں مہاجر کہہ کے بھی گالی دی جاتی ہے، مکوڑا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری اپنی جو نیچر ہے، جو ہماری اپنی فطرت ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے ہجرت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں مکوڑا کہتا ہے یا کچھ۔ اچھا، ابھی آپ کو ریحان بھائی کے اسکول میں کتنا عرصہ ہو گیا ٹوٹل؟
مجھے 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے, 3 ہفتے 2-4 دن ہو گئے. اچھا, تو آپ نے ان 3-4 ہفتوں میں کیا سیکھا؟ میں نے تھوڑا سا کینوس سیکھا ہے, اور چیٹ جی پی ٹی 4 سیکھی ہے, اور ماشاءاللہ عمران سر کے ساتھ انگلش لینگویج کورس جو ہے وہ بہت اچھا زبردست کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ جو وقت بیتتا ہے اور اس میں وہ جو سکھاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. جی, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گی یہاں سے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور عمر کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا. بچوں کی بنسبت تو میں نہیں سیکھ سکتی, لیکن یہ ہے کہ جیسے بچوں کو 2 مہینے لگیں گے تو مجھے 6 مہینے لگیں گے. تو اس طرح سے آپ نے بھی فیس وغیرہ پے کی ہے؟ کچھ سسٹم ہے؟ نہیں سر, میں نے کوئی پیسے نہیں دیے نہ. میں نے جی بس یہ ہے کہ میرا کرایہ لگتا ہے جو لگتا ہے. تو آپ کتنے گھنٹے یہاں گزارتی ہیں؟ میں 12 بجے آتی ہوں تقریباً, اور 5 بجے جاتی ہوں. اچھا, 5 بجے جاتی ہیں. ابھی آپ کو 3 ہفتے ہوئے, تو آپ کو اوور آل یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ بہت زبردست ماحول ہے یہاں کا ماشاءاللہ. اتنے اچھے ٹیچر ہیں یہاں پر, اور اتنا پرسکون ماحول ہے. بچے بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں, اور کام اتنے اچھی طریقے سے کرتے ہیں. کوئی بھی بات اگر سیکھنے کو بولتے ہیں ہم کہ بھیا آپ مجھے یہ بتا دو, تو بہت اچھی طرح سے سکھاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ میں سیکھ جاؤں. لیکن یہ کہ مجھے ایک مرتبہ میں سمجھ نہیں آتی, دوبارہ بھی پوچھنا پڑتا ہے مجھے, یہ میری تو آپ لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ تھوڑا بہت چلا لیتی ہیں؟ جی ہاں, لیپ ٹاپ میں نے لیا تھا 6 مہینے پہلے. یہاں آنے سے 6 مہینے پہلے میں نے لیا تھا, اور میں نے کوشش کی تھی کہ شاید میں سیکھ جاؤں, جس کی وجہ سے میں نہیں سیکھ سکی تھی. تو میں بہت پریشان تھی کہ میں کس طرح سے سیکھوں گی. لیکن جب سر کی باتیں میں نے وہ سنی تھی تو پھر میں نے ادھر کا رخ کیا, اور میں یہاں آئی, اور مجھے یہاں کامیابی ملی. اچھا, ایک یہ بتائیں, دیکھیں آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں, اور پھر بھی آپ یہ چیز سیکھنا چاہتی ہیں, تو آپ فیوچر میں کیا آپ کے دل میں ہے, دماغ میں ہے, کہ کیا آئیڈیالوجی لے کے آپ چل رہی ہیں, کہ اگر آپ تھوڑا امپروو کر جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھ لیتی ہیں, اڈاپٹ کرتی ہیں, تو پھر آگے کیا کریں گی؟ سر میں سکھاؤں گی لوگوں کو, لوگوں تک اویئرنیس پہنچاؤں گی کہ کسی طرح سے آپ لوگ اپنے آپ کو باہر نکالیں, اور جو دنیا جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں آگے بڑھنے کی, کیونکہ آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے چل رہے ہو چوٹی کی رفتار سے, تو آپ لوگ پیچھے رہ جاؤ گے اور دنیا آپ کو کچل جائے گی. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے, اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے میری اولاد کی طرح ہے, اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کو نوچتے ہیں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہاں پر لوگ پیسے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان اس طرف آئے. 4 نہیں 4 آئیں گے تو 4 میں سے کم از کم 1 یا 2 تو اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی فیملی کو سنبھال سکیں. جب انہیں دیکھیں گے لوگ تو انشاءاللہ سارے آنے کی کوشش کریں گے, اور سارے تو نہیں آ سکتے, میں اس بات کو مانتی ہوں, لیکن پھر بھی اتنا ہو سکتا ہے کہ جب آدھا ملک اس طرح اس راہ پر چلے گا تو باقی لوگ بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے, ان سے ان کو بھی کامیابی ملے گی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو غربت ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, اس کی وجہ سے مسائل زیادہ بنتے ہیں, اور ہماری قوم اور ہماری جو اولاد ہے اس کو اس سمت میں آنا چاہیے؟ جی بے شک, یہی میرا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان کسی طرح سے ترقی کرے, اور لوگ ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں, اور اس طرح سے نہ سوچیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں تو ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا لیں. نہیں, اس طرح سے یہ غلط ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے محبت سے اگر پیش آئیں گے, ایک دوسرے کو سکھائیں گے تو اچھی بات ہے. ابھی بھی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو سیکھے ہوئے ہیں لیکن بتانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے بغیر جو ہے نا یہ کائنات چینج ہونے والی نہیں, اور پاکستان کے اندر ہم نے علم کو پروان چڑھانا ہے, پر علم کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کو اپریسیشن دینی ہے, اور ان کا بازو بننا ہے, اور بازو بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو اس ماحول میں ٹرین کرنا ہے تاکہ بچوں کی محتاجی نہ ہو اور ہمارا ملک پھل پھول سکے. جی انشاءاللہ اللہ آپ کو آسانیاں دے دی, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. آپ نے دیکھا ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں, اور آج پھر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. آج آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائی ہے, اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں خصوصاً ان خواتین کو. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اثاثہ جہاں ہمارے معمار یعنی کہ ہمارے بچے ہیں, اس سے بڑھ کر ہماری جو خواتین ہیں, خصوصاً ہماری مائیں اور ہماری بزرگ خواتین, یہ ملک کو لے کے آگے چل سکتی ہیں. اگر خواتین اس معاشرے کا پازیٹیو
کردار جو ان کا ہے وہ ادا نہیں کرتی ہیں تو معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین کو بڑھ چڑھ کے ان معاملات میں حصہ داری کرنی چاہیے, اور خصوصاً اس طرح کی خاتون سے جو کہ آپ کے سامنے ہے, ان کو ایک ان کی لائف میں کس طرح کی یعنی کہ معاملات آئے, پھر ایج فیکٹر بھی ہے, اس کے باوجود اگر یہ کر سکتی ہیں تو کیوں نہیں آپ خواتین کر سکتی. وہ خواتین جیسے جن کی اولادیں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں اور وہ اگر گھروں میں بیٹھ کے اپنا ٹائم اور وقت ضائع کرتی ہیں, ان کا ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے, ان کا شعور ضائع ہوتا ہے, تو آپ لوگ بھی اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یقیناً ہماری قوم, ہماری ملت, چونکہ قومیں بنتی ہیں ماؤں کے ذریعے, دنیا کا کوئی بھی انسان, کوئی بھی کامیاب مرد یا عورت, اس کے پیچھے کامیاب عورت ہی ہوتی ہے. بیسکلی کامیابی کا زینہ عورت سے چلتا ہے. تو عورتوں کو میں ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدارا آپ اس فیلڈ میں ضرور آئیں. بہت شکریہ آنٹی, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, بہت انسپائریشن اسٹوری. السلام علیکم.